بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی، ہر ایک شخص پکارے گا، ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین، حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ۔ بہار بنجے محبت پڑھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ بزرگوں آپ خاموش ہو ماشاءاللہ۔ مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اور شیر ابن شیر، خطیب ابن خطیب حضرت مولانا اسامہ منظور صاحب تشریف لے کر کے آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ علماء کی زیارت کریں، علماء کا دیدار کریں اور میری بات کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید کا ایک نعرہ میں بلند کرتا ہوں اور ساتھ میں علماء کا دیدار بھی کریں۔ نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب، مولانا اسامہ منظور صاحب، شاعر اسلام یحییٰ عمیر صاحب۔ آئیے اب ذرا توجہ میری طرف رکھیے، مجھے جو ٹائم ملا ہے اس کے اندر سے یہ ٹائم کٹنگ ہو گیا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ پروگرام عظیم الشان فقید المثال، جو کہ محترم شاعر اسلام ندیم سراج صاحب اور ان کے والد محترم مولانا سراج صاحب، دیگر احباب کی محنت، کوشش، کاوش، اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ آج شیخ الحدیث حضرت مولانا رفیق اثری رحمہ اللہ کے اس علاقہ کے اندر آپ احباب کے سامنے میں چند معروضات، چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو بات بلا تمہید شروع ہونے لگی ہے۔ اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، وائز بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، جلال پور پیر والا کے بسنے والوں میری بات کی تائید کیجئے گا، میرے ساتھ ایک مرتبہ بولیے گا، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟
کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ سارے نہیں بولے، سامنے والے نہیں بول رہے، کوئی بھی انسان محنت کر کے صحابی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، جب موت کا پیغام آ جائے ایمان کی حالت کے اندر آئے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان تذکرہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کون سا چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا۔ اگر نہیں سمجھے ہو میں اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بولنے والا بولا، میری اور آپ کی زبان والا بولا، پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیے، صحابی کی تعریف آپ نے سن لی۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا ہو، آپ کے ساتھ ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت کے اندر گزاری ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ لیکن صحابی کی عظمت کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے، آپ کے سامنے میں بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کا پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر کا ہے۔ اللہ فرماتے مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان عمر کا ہے، جیسا ایمان عثمان کا ہے، جیسا ایمان علی کا ہے، جیسا ایمان طلحہ کا ہے، جیسا ایمان زبیر کا ہے، جیسا ایمان سعد کا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرے صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے، اللہ اگر تیرے صحابہ میں سے جناب بلال کے ایمان کو پڑھتا ہوں تو جناب بلال کے ایمان کے کیا کہنے۔ جناب بلال کو امیہ تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا، اور بلال تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ کے احد کی صدا کی آواز کو بلند کرتا تھا۔ آج خطیب بن کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، اپنے ذہن کے اندر وہ منظر تو لے کر کے آؤ نا، جب بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پر امیہ لٹاتا تھا، بلال وہاں پر کہتا تھا اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ پھر تیرے اور میرے پیارے آقا نے بلال کو مقام دیا ہے، بلال کو عزت عطا کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آزان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آقا جی میں بلال اور کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، آزان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے آزان دوں گا لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، اللہ کا قرآن ایک اور مقام پر اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اگر میں صدیق کی صداقت بیان کروں
کروں، اگر میں عمر کی عدالت بیان کروں، اگر میں عثمان کی سخاوت بیان کروں، اگر میں علی کی شجاعت بیان کروں، اگر میں امیر معاویہ کی سیاست بیان کروں، اگر میں جناب حسنین کریمین کی عظمت کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے انشاءاللہ تفصیلی باتیں کریں گے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا اب توجہ فرمائیے، نبی کائنات فرماتے ہیں، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لوگوں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا، جس کے بارے میں اہل سنہ والجماع کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے پر جس کسی نے احسانات کیے ہیں میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کا دن ہوگا، تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ذوالجلال والاکرام خود عطا کریں گے۔ اگر نہیں سمجھے ہو تو آؤ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی، بہتان بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں اصحاب پیغمبر کی عظمت کے اندر گستاخیاں کی جاتی ہیں؟ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی پاک کے اہل بیت نبی پاک کے صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا آج رات تجھے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں مودت کرنے والے۔ اگر نہیں سمجھے ہو جناب ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو بکر کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ بات ختم ہونے لگی ہے، بات سمجھیے ذرا۔ جناب ابو بکر کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے، عبد الرحمن بچے۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا، عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا۔ قاسم اور اسما کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام اسما رکھا ہے۔ یہ اسما کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ ان کا نکاح دیکھیے گا، ان کی شادی دیکھیے گا کن کے ساتھ ہونے لگی ہے؟ امام محمد باقر۔ امام باقر کون ہیں؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں اور جناب علی کے پڑپوتے ہیں۔ جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر، جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ اگر بات نہیں سمجھے ہو میں تھوڑا سا بیک جانا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد
باقر ہے، امام باقر کی بیوی کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے اللہ کا قرآن اعلان کرے گا کہ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اس لیے آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری مودت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شام صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر کرار صحابہ، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل کے اندر کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے زبور کے اندر کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، میرے آقا کے جانثار ہیں، میرے آقا کے فداکار ہیں۔ دعوت یہ ہے، پیغام یہ ہے، صحابہ سے بھی پیار کیجئے، اہل بیت سے بھی محبت کیجئے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، تمام احباب محبت کے ساتھ ایک نعرہ آپ لگائیں، بات ختم ہونے لگی ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچائے عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی، لو دامن تھام صحابہ کا۔ صحابہ سے پیار کرنا آپ کا کام ہے، اللہ آپ کو اس جہان میں بھی کامیاب کر دے گا اور محشر کے میدان میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ایک نعرہ عظمت صحابہ کا میں نے لگوانا ہے، یہاں سے لے کر کے آخر تک جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ صحابہ کے لیے تن من لٹانا پڑا، تیار ہو انشاءاللہ؟ صحابہ کے لیے جان قربان کرنی پڑی، کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اپنے مرشد مخدوم شہید عالم اسلام علامہ ظہیر کا روحانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، مر جائیں گے لیکن اس دنیا کائنات میں جب تک زندہ رہیں گے ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، اگر پاکستان کے اندر، اس دنیا کائنات کے اندر، صحابہ کی عظمت کے اندر کوئی گستاخی کرے گا مر جائیں گے، اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا زمانہ داستہ ہماری، ارے ہم بھی رک گئے داستہ کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہون دی تقریر سن دے حضرت مولانا اویس ساجد صاحب دی، میں اتنے اعلان کرنا کہ اج کل میں اہل حدیث ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔